اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد للہ. تدریب المعلمین فی اصول الفقہ وعلوم الحدیث ان الحنفیہ وغیرہ من المحدثین کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کورس کے تمہیدی اور ابتدائی تعارفی اسباق چل رہے ہیں، جس میں آج ہم جدید کفر مذہب انسانیت کی اہم علمی و فکری بنیادوں سے ہم آشنائی حاصل کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں جو خاموش ارتداد پھیلا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اس کی علمی اور فکری بنیادیں کیا ہیں، اس کی نظریاتی جڑ کیا ہے، اس کی فلسفیانہ اساسیات کیا ہیں، یا یہ کفر جدید کفر اور مسلمانوں کے اعتبار سے خاموش ارتداد، پوشیدہ ارتداد کی جڑ کیا ہے جس پہ یہ کھڑا ہے۔ تو آج ہم اس سبق میں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تعارف کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم اصول فقہ کے تمہیدی اسباق کے بعد مقصودی اسباق پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو کہ اب جو اصول فقہ کی بحث چل رہی ہے، یا کتاب چل رہی ہے، یا فصلیں چل رہی ہیں، یا نظریات چل رہے ہیں، یا قواعد چل رہے ہیں، تو اس میں کس باطل نظریے کا ابطال ہے، اور شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کے جو وجوہ ترجیح ہیں اور جو اس پر غلبہ علمی و فکری اور فلسفیانہ جو غلبہ کی صورتیں ہیں اور وجوہات ہیں، وہ کیا ہیں، تاکہ ہم وہ اپنے معاشرے میں بھی اپنے بہن بھائیوں کو خاموش ارتداد سے بچا سکیں، اور سارے عالم انسانیت سے اس جدید کفر کی علمی اور فکری بنیادوں کو اکھاڑ پھینک سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے ہر اس فرد بشر کے لیے کھل جائیں، واضح ہو جائیں، قریب ہو جائیں، آسان ہو جائیں، جو اس روئے زمین پر سانس لیتا ہے۔ سب سے پہلا جو نظریہ ہے مذہب انسانیت جدید کفر جہالت عظیمہ کا، وہ ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، جس کی بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ تو جتنے دہریے ہیں اور کمیونسٹ ہیں جو وحی کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد یہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو 6 نکات میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اس پہ ویسے تو لمبی چوڑی بحثیں آپ کو متعلقہ کتابوں میں مل جائیں گی انشاءاللہ، لیکن 6 بنیادی نکات میں اس کو اگر ہم سمیٹیں تو یوں سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈارون یہ کہتا ہے زندگی اپنے ظہور کی ابتدا سے لے کر متواتر ارتقاء کرتی رہی ہے، جس سے حیوانات کے مختلف اجسام وجود میں آتے رہے ہیں۔ اسی ارتقاء کے نتیجہ میں نوع بشر کا ظہور ہوا ہے، یعنی اللہ خالق مطلق نہیں ہے، یہ مادہ حیات، مادہ کائنات کے ارتقائی مراحل کے نتیجے میں انسان معرض وجود میں آیا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب جب یہ بات ہے تو پھر اس بات پر قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات عالی کے وجود کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نمبر 3، جہد للبقاء کے دوران میں جو اپنے ماحول کی مشکلات کے ساتھ کامیاب مقابلہ کرتا رہے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ مٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، زندگی کا ماحول کشمکش حیات کے ذریعے بقائے اصلاح کے اصول پر مختلف انواع حیوانات کو پیدا کرتا ہے اور انہیں ایک قدرتی انتخاب سے زندہ رکھتا ہے، اور جو اس زندگی کی کشمکش میں، جنگ میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ چاہے جانور ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ کائنات کی کوئی چیز ہے، انسان ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ مٹ جاتا۔ نمبر 5، حیوانات کا ارتقاء کسی مقصد اور مدعا کے بغیر حالات زندگی کے تقاضے سے محض اتفاقی طور پر جس سمت میں ممکن ہو خود بخود ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کائنات کو چلانے والی حکیم ذات اور عزیز ذات، اس کا کوئی وجود نہیں ہے،
بلکہ یہ اتفاقیات کے ساتھ جس سمت میں بھی چاہے چلتی رہتی ہے زندگی، وہ زندگی چاہے حیوانات کی ہو، چاہے نباتات کی ہو، چاہے جمادات۔ نمبر 6، مذہب، اخلاق، علم، فلسفہ، سیاست اور ہنر سب حیوانی خواہشات اور مدرکات کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے، یعنی ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ انسان کے لیے ایک نظام کے تحت ہیں اور ایک خالق کی طرف سے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سب اتفاقی عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ نظریہ ارتقاء ڈارون کا ہے، جس کے سبب خدا کا وجود وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا انکار واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ اور دوسری علمی اور فکری بنیاد جدید کفر کی وہ ہے میکڈوگل کا نظریہ جبلت، جس سے سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کے اتباع کو لغو بیکار قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا جائے گا، یعنی سیرت طیبہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نمبر 1، جبلت سے متعلق میکڈوگل اپنی کتاب سوشل سائیکالوجی میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان ایک حیوان ہے جس کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو اس کی کسی نہ کسی جبلت کے منبع سے سرزد نہ ہوتا ہو۔ جب تک کوئی جبلت نہ اکسائے نہ کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ سوچ سکتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کسی خاص سمت میں عمل کرنے کا ایک فطرتی حیاتیاتی دباؤ ہے جس کا سامان قدرت نے جسم اور دماغ کی مادی ساخت میں رکھا ہے، اور جبلتیں مثلاً بھوک نمبر 1، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 جنسیت، نمبر 4 فرار، نمبر 5 اپنا بچاؤ۔ جب جبلت کے تقاضے کے تحت جبلتی خواہش کی تکمیل ہو جائے تو اس سے خاص قسم کی آسودگی، لطف، اپنا تحفظ، جسمانی بقا کے لیے فوائد بطور نتیجہ کے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ میکڈوگل کا کہنا ہے کہ آدمی کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صالح شخصیت کو، کسی قابل تقلید اور قابل اتباع ذات کو دیکھ کے اپنی عملی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کے اپنے اندر جو جبلتیں ہیں اس کی بنیاد پہ وہ کیف متفقہ عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا جو اس کفریہ سسٹم کا فکری اور فلسفیاتی اور نظری اور علمی ستون ہے، وہ ہے فرائیڈ کا نظریہ لاشعور، نظریہ جنسیت۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ انسان ایک مغلوب الشہوات حیوان ہے۔ اچھا، اس سے کیا کیا چیزیں اسلام کی منہدم ہو جاتی ہیں، اور انسانیت کی جو حقیقی انسانیت ہے جس پہ انبیاء علیہم السلام انسان کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی کون کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس نظریے کے ماننے سے۔ نظام خاندان کی بربادی لازم آتی ہے، عزت و ناموس کی پامالی ہوتی ہے، غیرت انسانی، شرافت بشری کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو 3 نکات میں سمیٹ سکتے ہیں فرائیڈ کے فلسفے کو۔ نمبر 1، انسان کا ڈھانچہ لاشعور اور شعور سے مکمل ہوتا ہے۔ مرکز انسان لاشعور یعنی جنسی خواہشات کی جو قسمیں ہیں، حالتیں، وہ 3 ہیں، یعنی یہ ان 3 حالتوں میں ہی اپنا خلاصہ بیان کر دیتا ہے کہ جنسیاتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، خواہشاتی اعتبار سے انسان کی 3 حالت جن میں وہ زندگی گزارنے پر، جن پر زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن ہے اور جس پہ وہ چل۔ نمبر 1، وہ اپنے لاشعور کی حد درجہ شرمناک جنسی خواہشات کو پوری آزادی اور بے حیائی سے مطمئن کرے۔ بے شک سماج اسے برا سمجھے گا، لیکن اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سماج کی پرواہ نہ۔ ایک تو اس کی انسان کی یہ حالت ہے، اس پہ انسان چلتا ہے۔ نمبر 2، وہ سماج کے خوف سے اپنی طاقتور جنسی خواہشات کو ہمت سے دبا دے اور پھر تشویش، ہسٹیریا، جنون، خوف، پریشانی وغیرہ، سٹریس، ڈپریشن، دماغی امراض میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری صورت انسان کے لیے یہ ہے زندہ رہنا۔ اور تیسری صورت انسان کیا اختیار کر سکتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات سے قطع نظر کر کے ان کی بجائے مذہب، اخلاق، علم، ہنر جیسی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے۔ ان سرگرمیوں کی حقیقت ایک وہم سے زیادہ نہیں،
یعنی چاہے مذہب ہے، چاہے اخلاق ہے، چاہے علم و ہنر ہے، چاہے فکر و فلسفہ ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی مہذب علم ہے، اس کا ایک وہم سے زیادہ کوئی مقام نہیں، کوئی حقیقت، اور دراصل ان کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں سوائے اس کے کہ دکھے ہوئے دل کو مبتلا فریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اصل اس کے بقول تو مقصد جنسی خواہشات کو دھڑا دھڑ بے روک ٹوک پورا کر کے اور آسودگی حاصل کرنا اور لذت و فرحت حاصل کرنا اور ایسے زندگی گزارتے رہنا ہے۔ اب اس میں رکاوٹ چاہے تو یہ مذہب آ جائے، اخلاقیات آ جائیں، قانون آ جائے، علم و ہنر، فکر و فلسفہ آ جائے، چاہے سماج آ جائے یعنی معاشرے کا خوف آ جائے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں سے نکل کے انسان کو سماج، مذہب، قانون، ہنر، فکر و فلسفہ، سوسائٹی، رشتہ داری، لوگ سب سے ماورا ہو کے بس اپنی جنسی خواہشات کو حد درجہ شرمناک طور پہ پورا کر کے مطمئن رہنا چاہیے اور ایسی ہی زندگی گزارنا۔ تو یہ ہو گیا جی نظریہ لاشعور جنسیت سے متعلق فرائڈ۔ اس سے جو اسلام نے نظام خاندان دیا ہے، عزت و ناموس اور محرم غیر محرم اور شادی اور نکاح اور طلاق، یہ سب کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو فطری شرم و غیرت ہے، حیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت رکھی ہے، اس سب کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور آپ اس کی جلوہ افروزیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یورپ کا جو مادر پدر آزاد معاشرہ ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور جہاں جہاں اس کے اثرات چاہے ہندو معاشرے میں، چاہے مسلم معاشرے میں، چاہے سکھ معاشرے میں، چاہے کسی بھی مذہب کے معاشرے میں اس کا منحوس سایہ پڑا ہے، تو وہاں یہی صورتحال ہے۔ کفر جدید کا جو چوتھا ستون ہے علمی اور فکری اور نظریاتی، وہ ہے ایڈلر کا نظریہ لاشعور، جس کو اس نے نام دیا ہے حب تفوق کا۔ حب تفوق یعنی برتری چاہنا، اور برتری ہر میدان میں یا کسی ایک میدان میں کچھ بھی کرتے ہوئے سب سے آگے نکل جانا، کسی قانون، کسی مذہب، کسی اخلاق کی کوئی پرواہ کیے سب سے آگے چلے جانا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ ہے ایڈلر کا نظریہ ہے حب تفوق۔ اس کے ذریعے اسلام کی اور وحی کی تعلیمات سے جو چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں اور زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہیں اخلاق حسنہ، معاملات، معاہدات میں صلہ رحمی اور عدل و انصاف کا برتاؤ، سب کا جنازہ نکل جائے۔ تو ایڈلر کے جو خیالات ہیں اور جو اس کا فکر و فلسفہ ہے، اس کو ہم 3-4 نکات میں سمیٹ سکتے۔ اور یہ ایڈلر جو ہے یہ فرائڈ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے اور اس کا شاگرد ہے، تاہم اس نے جذبہ لاشعور کی نوعیت کے بارے میں فرائڈ سے اختلاف کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جنسیات ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، کہ جنسیات کے اندر دھڑا دھڑ آسودگی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے، یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے نمبر 1، اس کا خیال ہے کہ لاشعور کے اندر جس خواہش کا طوفان مجزن ہے وہ جنسی محبت نہیں ہے بلکہ حب تفوق ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی زندگی کی ساری تگ و دو کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر غالب۔ نمبر 2، تاہم وہ فرائڈ کی طرح مذہب، اخلاق و فلسفہ، علم و ہنر اور انسانی دوسری اعلیٰ سرگرمیوں کا استخفاف کرتا ہے، ان کا تمسخر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو سماجی ڈھکوسلے قرار دیتا ہے اور ان کی قدر و قیمت کو فرضی سمجھتا ہے۔ یہ اس میں اور اس کے استاد فرائڈ میں مشترک چیز ہے۔ نمبر 3، گویا اگر فرائڈ انسان کو مغلوب الشہوت حیوان قرار دیتا ہے تو ایڈلر اسے ایک شیطان سمجھتا ہے جسے دوسروں کو مغلوب و مقہور کرنے کا ایک لا علاج مرض ہے۔ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور جس پر یہ مغرب چل رہا ہے اور جس سے انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، بالخصوص مسلم دنیا کا، وہ اسی نظریہ حب تفوق پر مبنی ہے۔ نمبر 4، طاقت، غلبہ، قوت، حسن، اقتدار، جس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے اس کی تلافی اور دوسروں سے اس میں سبقت انسان کا اصل مقصد ہے، بس وہ کچھ بھی کرے اور غلبہ حاصل۔ یہ ہے ایڈلر، اور اس سے اسلام کے نظام اخلاق، نظام عدل،
نظام انصاف، سب کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ نمبر 5، نظریہ سوشلزم، اقتصادی مساوات۔ یہ نظریہ کارل مارکس کا ہے، کارل مارکس، اور اس سے جو اسلام کا اہم حصہ ہے عبادات کا اور آخرت کی تیاری کا جو تصور ہے، اور جتنی آیات، احادیث اور ابواب ہیں حدیثی، فقہی، اصلاحی، علمی کتابوں میں، ان سب کا جنازہ نکل جاتا ہے، ان سب سے استغنا لازم۔ کارل مارکس نظریہ ارتقاء میں معاشی حالات کی عمدگی کو جوڑ کر نہ صرف یہ کہ ڈارون کا شاگرد ہو گیا ہے بلکہ اس سے آگے ایک قدم بڑھ گیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نمبر 1، نہ خدا ہے، نہ روح کائنات کی حقیقت کچھ اور ہے سوائے مادہ، یعنی خدا نہیں ہے، روح کائنات جو ہے فقط مادہ ہے، اور جو ارتقاء کرتے کرتے انسان تک پہنچا۔ اب یہ بات تو اس نے اپنے استاد ڈارون سے لی۔ اب آگے ڈارون تو خاموش ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ بقائے اصلاح کا اصول ہے کائنات میں، کہ جو زندگی کی کشمکش اور جنگ میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کی صلاحیت رکھ سکے گا تو وہ زندہ رہے گا ورنہ مٹ جائے گا۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ زندہ کیسے رہے گا، زندگی کے اسباب کیا ہیں، زندگی کی منزل کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کارل مارکس نے وہ نقطہ دریافت کر لیا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کے اعتقاد میں، اس کے یقین میں۔ انسان مادہ کی بنی ہوئی ایک کل ہے جس کو روٹی، کپڑا، مکان اور دوسری مادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ گزشتہ احمق فلاسفہ کی طرح کارل مارکس بھی یہ کہتا ہے، نمبر 1، کہ روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر مادی ضروریات پوری نہ ہونے پر انسان ذہنی طور پر ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی خدا کا سہارا لیتا ہے، کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے، کبھی فلسفہ، کبھی سیاست، کبھی علم، کبھی ہنر۔ حالانکہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھلونے ہیں، اور یہ اس انسان کی اپنی ایجاد ہے۔ جب تک مادی ضروریات پوری نہ ہو وہ ان سے اپنا دل کو بہلاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، لہذا انسان کو نظام زندگی کی بنا یوں رکھنی چاہیے۔ کارل مارکس کہہ رہا ہے کہ زندگی کی شاہراہ کو ایسے وضع کرنا چاہیے، ایسے ترتیب دینا چاہیے کہ اقتصادی ضروریات کی تکمیل اور تشفی کے سوا کسی اور چیز کے لیے گنجائش بالکل نہ ہو۔ جتنا، مطلب یہ ہوا، تیسرا نقطہ اگر ہم کہیں کہ جتنا انسان خدا، مذہب وغیرہ میں لگے گا اتنا وہ اقتصادی طور پر ناقص رہے گا، اتنا وہ ناقص رہے گا۔ اور چوتھا نقطہ سوشلزم کا کیا نکلتا ہے؟ کارل مارکس کیا کہتا ہے؟ انسانی مرحلہ میں ارتقاء کا رخ کس طرف ہے، اس تصور نے فلسفہ سوشلزم کو اس لیے بھی بہت فروغ دیا ہے کہ اس کو ماننے کے بعد ایک شخص مجبور ہو جاتا ہے کہ سوشلزم کے سوائے ہر نظریہ زندگی کے مستقبل سے کلیتاً مایوس ہونے کے امکانات واضح ہیں، اور وہ یہی کہے گا کہ مستقبل میں اگر جنسیات پہ چلے تب بھی مایوسی ہے، حب تفوق پہ چلے تب بھی مایوسی ہے، اور کسی بھی جبلت پہ چلے تب بھی مایوسی ہے، اور سب سے ناکارہ اور غلط مستقبل سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ اقتصادی مضبوطی وہ انسان کی اصل منزل اور اصل فلاح ہے۔ اسی لیے برنارڈ شا کارل مارکس کے اس نظریہ سے وجد میں آ گیا ہے، اور وہ انتہائی عقیدت میں ڈوب کر لکھتا ہے کہ کارل مارکس کا سر ایک دیوتا کی طرح بلند ہے، کیونکہ اس نے سماج کے ارتقاء کا قانون دریافت کر لیا ہے کہ ارتقاء کرتے کرتے سماج اور معاشرہ آخر کس منزل کو اپنی منزل بنائے، کس طرف جائے۔ تو یہ بقول برنارڈ شا کے کارل مارکس نے دریافت کر کے دیا ہے انسانیت کے سامنے سب سے پہلے۔ اور مارکس کا ایک ساتھی ہے اینگلز، جس نے سوشلزم کے فلسفہ کی تعمیر میں مارکس کے ساتھ برابر کا حصہ لیا ہے، اسی خیال کو مختصر اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان سیاست، علم، ہنر، مذہب وغیرہ میں دلچسپی لے، یہ ضروری ہے کہ اسے خوراک، پانی، کپڑا اور مکان میسر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا نظام معاشرہ کی اصل منزل، اصل جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ خوراک ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، مطلب جملہ اقتصادی و معاشی ضروریات اور آسائشات کا حصول اولاً، اور
پھر جب یہ جڑ اور یہ بنیاد اور اصل منزل حاصل ہو گئی، اب دل و دماغ کی فالتو مشغولی کے لیے مذہبی تصورات ہیں، سیاسی رسم و رواج ہیں، قانونی و علمی نظریات ہیں، یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں جن کو اقتصادی ضروریات کا خادم اور تابع ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں جہاں اقتصادیات میں دراڑ آئے اور پریشانی واقع ہو اور اس میں آدمی کی ترقی سست روی کا شکار ہو تو فوراً ان کو لات مار دینی چاہیے، چاہے وہ کسی معاشرے کا قانون ہے، چاہے آسمانی مذہبی یا شریعت۔ اور آج کی دنیا میں 1/4 حصہ اس نظریے پر عمل پیرا ہے، جس میں چائنا، روس، جاپان نمایاں طور پر، اور باقی دنیا قدر کم اس کی تابع ہیں۔ ہر اسلامی ملک میں اقتصادی انصاف کے مطالبہ کی بنا پر جو انجمنیں وجود میں آتی ہیں وہ اسی سوشلزم سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور وہ ان کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی حمایت میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، ڈگریاں لی جا رہی ہیں، سیمینارز مرتب ہو رہے ہیں، منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ سارا اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہے، اور یہ بہت حد تک پروان چڑھ بھی چکا ہے۔ چھٹا ستون جدید کفریہ مذہب کا وہ ہے نظریہ وطنیت، نیشنلزم، اور یہ اسلام کے کس حصے کو منہدم کرتا ہے؟ ختم نبوت کے طفیل تا قیامت تمام زمانوں، تمام ممالک و اقوام کی خیر خواہی، نجات، بھلائی کا جو جذبہ ہے ایک مسلمان کے اندر، اس سے دستبرداری کا مطالبہ کرتا ہے نظریہ وطنیت، نیشنلزم۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہلے تو اپنے اپنے قوموں میں آتے رہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اسلام ہے، جو اس میں الحمدللہ 2 اوصاف بہت بنیادی اور بہت نمایاں ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں شریعت اسلامیہ کے؟ وہ 2 ہیں بنیادی۔ ایک تو اس میں عموم ہے اور دوسرا اس میں دوام ہے۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے اور قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت آئے گی، سب کے لیے راہ نجات صرف اور صرف اسلام۔ یہ ہے عموم۔ اور دوام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور سرتاج ختم نبوت ہیں، اس لیے اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور وحی نہیں آئے گی، اس لیے دائمی طور پر اسلام ہی راہ نجات رہے گا، یہ کسی اور مذہب سے، کسی اور نظریے سے مبدل نہیں ہو، یعنی اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میکیاولی نے کیا کیا ہے؟ ساری جو بھلائی ہے، جو ساری محنت ہے، ساری جو محبت ہے، اس کو سمیٹ دیا اپنی قوم کے ساتھ، اور اس قومی نظریے کے تحت جس کو بھی چاہیں قتل کر دیں، جس کو بھی چاہے تحت ایک کر دیں۔ مطلب میکیاولی اٹلی کا وہ فلسفی ہے جو قومیت یا وطنیت کے نظریہ کا مبلغ ہے اور جس نے اسے ایک اجتماعی فلسفہ کی شکل دی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ریاست کی حفاظت اور ترقی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، لہذا ضروری ہے کہ مذہب، اخلاق، سیاست، ادب، قانون اور دیگر اعلیٰ نظریات سب کے سب اس کے خدمت گزار بن کر رہیں۔ جب ریاست کے مفاد اس بات کا تقاضا کریں تو حکمران کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ واجب اور فرض ہے کہ وہ دغا، مکر و فریب، جھوٹ، ظلم، ناحق جنگ و جدل سے جس قدر چاہے کام لے اور اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو مضبوط کرے اور تحفظ دے اور ترقی دے اور پھیلائے۔ اور سیاست دانوں کا اب طریقہ کار یہ بن چکا ہے۔ یورپ میں قومی ریاست کے محافظ حکمران اور ان کے ایشیائی شاگرد جتنے بھی ہیں، ان کے لیے امام، استاد، مقتدیٰ یہی میکیاولی ہے، اور ان کے شاگرد چاہے یورپ میں ہیں چاہے ایشیا میں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مذہب، اخلاق، انسانیت، حقوق، مساوات، آزادی، انسانی اقدار، ترقی کا نام لے لے کر دوسری قوموں پر طرح طرح کے مظالم روا رکھنا یورپی حکمرانوں کا مرغوب طریقہ حکومت و سیاست ہے، جس کو امریکہ بہادر نے آج اپنایا ہوا ہے، اور جو اس کے شاگرد ہیں امریکہ بہادر کے، وہ اس پر چل رہے ہیں۔
ریاست جھوٹ، مکر، فریب سیاست کے ضروری عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ حکمرانوں کا جھوٹ ایک ڈپلومیسی کہلاتا ہے۔ یہ سب جو طریقہ ہے یہ مکیاولی کا دیا ہوا ہے، اور جتنے حکمران جو اسلام کی ٹکر پر آج کھڑے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں چاہے اور جگہوں پہ ہیں، وہ سب مکیاولی کے شاگرد ہیں۔ ساتواں جو نظریاتی ستون ہے جدید مذہب کفر کا، اور جس کا نام مذہب انسانیت ہے، وہ ہے ہیگل کا نظریہ ریاست۔ ہیگل کا نظریہ ریاست، مکیاولی کے نظریہ قومیت کو ہیگل کے نظریہ ریاست سے بہت مدد ملی ہے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ ریاست ایک مقدس وجود ہے جو کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اور اس کا حق ہے کہ اسے غیر محدود توسیع اور غیر مشروط اطاعت حاصل ہوتی رہے، اس کے لیے جس کو بھی ختم کرنا پڑے کر دے۔ مکیاولی کے نظریہ قومیت اور ہیگل کے نظریہ ریاست کے اثرات کی مختلف صورتیں آج کی دنیا میں کیا ہیں، جن سے طالب علم کا جو اصول فقہ کا، اصول شریعت کا، اسلام کا مقابلہ ہے، جن کو سدھارنا ہے مسلمان نے۔ نمبر 1، نظام حکومت و سلطنت اور قوانین ریاست میں اپنے مفاد کی خاطر حکمرانوں کے لیے جھوٹ، مکر، فریب، ظلم، ناحق جنگ و جدل کا جواز بلکہ فرض ہونا یہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ نمبر 2، انسانیت، حقوق، مساوات، آزادی، ترقی کے خوشنما نام لے کر دوسرے مذاہب، ممالک، اقوام سے تعلق رکھنے والوں پر ہر طرح ظلم روا رکھنا ایک مرغوب طریقہ سیاست اور ریاست ہے اور ڈپلومیسی ہے، اور اس پہ چلنا اپنی قوم کے مفاد کے لیے فرض ہے ہر حکمران کے لیے جو بھی مکیاولی کا شاگرد۔ اور اس کے اثرات کیا پڑیں گے پھر؟ رقابت اور نفرت۔ ہر قوم میں دوسری تمام قوموں کے خلاف ایک رقابت اور نفرت کا جذبہ پرورش پاتا ہے، اگرچہ ہر ریاست یا قوم اپنے اس شرمناک جذبہ کو چھینی الفاظ اور دلکش نظریات اور معصومانہ پند و نصائح کا جاذب جامہ پہنا کر رکھتی ہے، اور یہ جذبہ ایک قوم کو دیگر کے خلاف ہر وقت جنگ کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور یہ آج دنیا میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قوم پرستی ہی حقیقی مذہب کا صحیح مطلب، یہ ایک اثر پڑ رہا ہے۔ قوم پرست اپنی قوم کو جو کسی خاص جغرافیہ حدود میں بس رہی ہو، کوئی خاص زبان بولتی ہو یا کسی خاص نسل سے تعلق رکھتی ہو، ایک مقدس تصور کی حیثیت دیتے ہیں، اور پھر مذہب کی بجائے ان کا ہر کام، ان کا چلنا پھرنا، جینا مرنا، ان کا نظام تعلیم، نظام اخلاق، نظام قانون، دستور اساسی، غرض ہے کہ ان کی جماعتی زندگی کا ہر پہلو اس تصور کے ماتحت تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ نظام تعلیم بھی ان نظریات کے ماتحت ہی ان ممالک میں، ان اقوام میں نافذ ہے، جس کی کاپی کر کے، جس کی نقل کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 4، اور کیا اثرات ہیں ان کے آج کی دنیا پر؟ اصلی معبود کی حقیقت کا بدل جانا۔ گو وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے بھی اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن خدا یا مذہب سے ان کا تعلق سطحی برائے نام ہوتا ہے۔ ان کا سیاسی تصور ہی ان کا حقیقی معبود ہے، کیونکہ اگر خدا، مذہب، اخلاقیات، نیکی، عدل و انصاف جیسی چیزیں ان کے تصور سے ٹکرائیں تو وہ ان چیزوں کو لات مار کر اپنے تصور کی عبادت کو اپنی زندگی کی حقیقی منزل سمجھتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ خود غرضی و خود پرستی، لازمی نتیجہ اور جو نکلتا ہے اس کو ہم 6 نمبر پہ اگر کہیں تو وہ خود غرضی و خود پرستی نکلتا ہے، یعنی ایک قومی ریاست کے وجود کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ باقی ماندہ نوع بشر سے الگ ایک جماعت ہے اور ہمیشہ اس سے الگ رہے گی، لہذا ایسی محبت، رواداری اور ہمدردی جو جماعت کے دائرے سے نکل کر تمام نوع بشر پر پھیل جائے، جو کہ اسلام کا خاصہ ہے، ختم نبوت کا خاصہ ہے، اس کی سرشت میں موجود نہیں ہوتی، لہذا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سب چیز جو بھی ہوگی اپنی قوم کے لیے ہو، اور اپنی قوم میں کوئی بھی مادی ترقی لانے کے لیے کسی کا بھی گلا گھونٹنا جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ نمبر 2، جو ہی ایک قومی ریاست خود غرضی، خود پروری، خود پرستی
کو یعنی نظام کفر جدید کو ترک کرے گی وہ اپنے آپ سے الگ ہو جائے گی اور اس کا وجود ایک قومی ریاست سے ختم ہو جائے گا۔ ایک قومی ریاست کے اندرونی اتحاد کا سبب یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ دوسری قومی ریاستوں کے خلاف اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، چاہے ان کے خلاف کوئی قوم آئے، چاہے مذہب آئے، چاہے کوئی قانون آئے، چاہے اخلاق آئے، چاہے نظریہ آئے، چاہے فلسفہ آئے، وہ بہرحال اس کو ختم کرنے میں ہی اپنا وجود سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جب ایک قومی ریاست دوسری ریاستوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، نیکی اور انصاف سے برتاؤ کرنے کا ایک اصول بنائے گی تو اسے بسا اوقات اپنے قومی مفاد کو ان اصولوں کی خاطر قربان کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا سیاسی نظریہ قومیت پرستی کی بجائے خدا پرستی بن گیا ہے اور وہ ایک قومی ریاست کی حیثیت سے ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر وہ قومی ریاست ہے جسے خدا، مذہب اور اخلاق سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ ہیں وہ 7 ستون جس پر آج کی دنیا اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کی جو مسئولیت ہے، آپ کا جو کام کرنے کا ہے، وہ ہے نظریاتی، علمی، فکری طور پہ ان 7 نظریات کو، فلسفوں کو، بنیادوں کو، جڑوں کو علمی طور پہ اکھاڑ کے پھینک دیں، ان کا جنازہ نکال دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو اصول فقہ پڑھنا پڑے گا، اصول شریعت پڑھنا پڑے گا، اور اصول فقہ سمجھ لیں کہ ایک کلی علم ہے، ایک کل ہے علوم شریعت کا، اور باقی علوم چاہے وہ علم حدیث ہے، چاہے وہ علم تفسیر ہے، چاہے علم صرف و نحو ہے، علم لغت ہے، علم بلاغت ہے، علم عقائد ہے، کوئی بھی علم ہے وہ اس کی جزیات ہیں اور اس کے عناصر تکوینیہ ہیں، اس کے عناصر تکمیلیہ ہیں، ان سے مل کے اصول فقہ بنتا ہے۔ تو اصول فقہ اصول دین ہے، اصول شریعت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ ہی ان 7 نظریات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آج کا اصول فقہ، آج جو اصول فقہ کا طالب علم ہے، وہی نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ، فلسفی طور پہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی ہندو میں، کسی سکھ میں، کسی عیسائی میں، کسی اور مذہب میں اتنی جرأت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ آج کے مذہب انسانیت کے نام پر جدید کفر کا مقابلہ علمی طور پہ کر سکے۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ نے اصول فقہ کو اس لب و لہجے میں، اس طرز و انداز میں، اس منہج و مشرب اور مسلک میں، اس راستے میں پڑھنا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ صرف آپ نے اصول الشاشی، الانوار حسامی ہی نہیں پڑھانی مدرسے میں، ان لوگوں کو بھی نظریاتی طور پہ اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور ان کی پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، تو ان کی فکر تو ہمیں زیادہ ہونی چاہیے ختم نبوت کے صدقے۔ تو جیسے ایک معذور ہوتا ہے ماں باپ کا بچہ، اس کا زیادہ فکر ہوتا ہے، تو یہ تو سراسر ایندھن ہے جہنم کا، جو ان 7 نظریات کی پیدائش میں جنم لے رہا ہے، اور ان 7 نظریات کے سائبان تلے پل بڑھ رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ تو سراسر جہنم کا ایندھن ہے۔ اس کی تو زیادہ فکر کرنی ہے، اس کو تو زیادہ فکر اور زیادہ عشق سے، زیادہ جنون سے، زیادہ جذبے سے، زیادہ فہم و فراست سے، اور زیادہ فکر مندی سے، زیادہ سلیقہ مندی سے بچانا ہے، اور اسلام کے اور اسلامی شریعت کے اور ختم نبوت کے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دامن میں لے کے آنا ہے۔ تو یہ 7 فکریں ہمارے اس سبق میں ہوئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل کو جب ہم کورس کے اگلے اسباق پڑھیں گے تو اب ان 7 جو نظریات ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی آج کی اقوام متحدہ کا چارٹرڈ ہے، انسانی جو حقوق کا منشور ہے، چارٹرڈ ہے، وہ انہی 7 نظریات کے ماتحت جنم اس نے لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں مکمل یہ پتہ چل جائے کہ آخر ہم اصول فقہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے سبق کا یہ
چوتھا حصہ تھا، اس میں اتنا ہی۔ محمد محسن گلزار کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، آپ کو ترقی دے، آپ کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے آپ کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔